السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد عثمان اور محمد عثمان آفیشیل چینل پہ آپ کا خوش آمدید۔ آج کا موضوع بڑا ہی کریٹیکل ہے اور یہ موضوع ایک بڑا انٹرنیشنل لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ بھی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، جس کا نام ہے ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی ورسز ہوپلیس۔ I don't take as a depression versus tension versus hopeless. No, depression, tension, anxiety versus hopeless. This is the concept, two concept actually. Depression, tension, anxiety versus hopeless. کیا مسئلہ ہے؟ کس کو مسئلہ ہے؟ یہ تقریباً اگر 3 عورتیں کھڑی ہو اس میں سے ایک کو، 5 مرد ہو اس میں سے ایک کو، یہ گلوبلی ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ 3 عورتوں میں سے ایک کو اور 5 مردوں میں سے ایک کو، گلوبلی ہر ایک کو یہ مسئلہ ہے، ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی ورسز ہوپلیس۔ آئیے انشاءاللہ میں ایم ڈیم شیور کہ یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ کو نیا سیکھنے کے لیے مفید اور پروڈکٹیو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ ایک لائن ہے، یہ لائف کی لائن ہے، زندگی، یہ لائف لائن ہے، زندگی کی لائن ہے۔ اس طرح ہوتی ہے کچھ زندگی کی لائن، جس طرح ہم ECG بھی کہتے ہیں، ECG وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ لائف میں کچھ اچھے فیز آتے ہیں، اچھے لمحات آتے ہیں، خوشی کے لمحات آتے ہیں، وہ لمحات آتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں، جو ہمارے مطابق ہوتے ہیں، یہ اچھے لمحات آ گئے۔ کچھ آپ جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ آ گئے، اور پھر لمحات ایسے آئے جو ناقابل قبول تھے، جو ہمارے انر سیٹسفیکشن کے لیے نہیں تھے، جو ہمیں اس پروردگار نے آزمانے کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے دیے۔ یہ وہ لمحات ہیں، ہم نے صبر کیا، لمحات چینج ہوئے، دوبارہ سے ہم جہاں سے سٹارٹ تھا وہاں پہ آ گئے۔ اب یہاں سے دوبارہ عنایت ہوئی اور ہماری زندگی میں اچھے لمحات آئے، ہم فیل ہوئے، ہم پاس ہوئے، ہم بہت فیل ہوئے، ہم ٹاپ کر گئے، آپ دیکھنے والے آپ ٹاپ کر گئے۔ پھر آپ کی زندگی میں کچھ ایسی ٹریجڈی پیش آئی، ایسا لمحہ آیا کہ آپ بہت نیچے گر گئے، پھر آپ گرے ہی نہیں رہے، آپ گرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کی رحمت سے، اس توفیق سے، اس کی آپ یہاں سے اٹھے اور یہاں تک پہنچے، اور یہ سائیکل آن ورڈ کیری آن رہا۔ دس از لائف، یہ زندگی ہے جناب، اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، خوشی غمی، اچھے برے، جس طرح کے لمحات ہوں زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، خواہ وہ اچھا ہے خواہ وہ برا ہے، وہ گزر جائے گا۔ لہٰذا یہ زندگی ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لائف میں یہ فیز تو چاہتے ہیں، لیکن یہ جو گرے ایریا نا، اتنا والا یہ گرے ایریا، یہ والا گرے ایریا جسے ہے، ہماری مینٹل سائیکولوجی ایسی ہے کہ ہم اس گرے ایریا پہ کام نہیں کرتے۔ اس سے نکلنے کے لیے پہلی بات، ہم اس گرے ایریا میں آنا نہیں چاہتے، جو کہ قدرت کا حصہ ہے، ہمیں آنا پڑتا ہے۔ اللہ گروم کرتا ہے انسان کو ٹو میک ہم اے پروفیشنل، ٹو گیو ہم اے ویری بگ ڈیسٹینیشن، اینڈ یو ہیو ٹو ڈیٹریو یور ایول ایکٹیویٹی، یو ہیو ٹو ڈیٹریو یور ایول سائنس ان دس ایریا۔ یہاں ایریا پہ آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا غلطیاں میں نے کی کہ میں اس لیول سے اس لیول پر آیا۔ اس گرے زون میں اللہ پاک آپ کو گروم کرتا ہے تاکہ آپ اس گرے ایریا میں رہ کے اس کی امپورٹنس کو سیکھ سکیں، جان سکیں کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے۔ اس ایریا میں رہتے ہوئے پتہ چلتا ہے، اور ہر لیڈر، ہر بایوگرافی جس انسان کی بنی ہے، وہ انسان اس ایریا میں رہ کے ادھر گیا۔ یہ ایریا ہر ایک کو فیس کرنا پڑتا ہے، جو بھی زندہ ہے۔ زندہ سے مراد صرف یہ نہیں کہ جس کی سانسیں زندہ ہیں، ایک زندہ وہ جس کی سانسیں زندہ ہیں، ایک زندہ وہ جو کچھ کرنے کے لیے زندہ ہے، اصل وہ زندہ ہے۔ میں اس زندہ ہونے کی بات نہیں کر رہا کہ جس کی سانسیں زندہ ہیں، اصل زندہ وہ کہ جس کی سانسیں بھی زندہ، جو ڈیڈیکیٹ بھی ہے کچھ کرنے کے لیے، جو لائف میں کچھ بڑا کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے، وہ زندہ، اور اس کی یہ مثال ہے۔ ٹھیک، اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں لائف میں کہ یہاں سے گراف چلے، یہاں تک جائے اور چلتا ہی جائے، دس از اے سائن آف ڈیتھ۔ آپ یہ مردہ کی نشانی ہے، پھر آپ مردہ ہیں، کیونکہ اس ایریا پہ رہتے ہوئے یو کین انجوائے دا لائف۔ وائی یو کانٹ انجوائے دا لائف؟ میں ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی ورسز ہوپلیس کے موضوع پہ بھی آؤں گا،
یہ لیکچر انشاءاللہ آپ کے لیے پروڈکٹیو ثابت ہوگا. میں ابھی اس طرف میں نے آنا ہے. ساری چیزوں کو کور کرتے ہوئے, اپنی لائف کا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے, اور اپنے ساتھ جو میرے ہوا, جو تجربات میں نے حاصل کیے ان ساری چیزوں سے, ڈپریشن سے, ٹینشن سے, ہوپ لیس سے, اس ذات سے نا امیدی سے, اس ذات سے نا امیدی سے, اور پھر لائف میں کٹھن حالات سے جو سیکھا, جو سمجھا, جو میں نے اصول سیکھے, وہ میں سارے آپ کے بیان کروں. کم عمری میں جو تلخ تجربات کا سامنا ہوا میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ دیکھیں گے, یہ لائف کی لائن ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, یہاں سے لائف یہاں تک گئی, اچھی ہی چلتی ہے. ٹھیک. ہوپ لیس مطلب مایوسی, مایوسی, نا امیدی. ٹھیک. یہ پوائنٹ میں بھی آپ کو کلیئر ہو جائے انشاءاللہ. ٹینشن, مایوسی, ڈپریشن ورسز ہوپ لیس. ایک میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ڈپریشن کیا چیز ہے. ایکچوئل میں ہے کیا ڈپریشن؟ دو لفظوں کا مجموعہ ہے ڈپریشن. ڈی پریس. ڈی مطلب نیچے نا. ڈی ہمیشہ نیگیٹو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ورڈ نیگیٹو سینس میں. ڈی ورڈ نیگیٹو سینس میں استعمال کیا جاتا ہے, نیگیٹو سینس میں. اور ڈپریشن ہوتا ہے پریس کرنا, سٹریس اپلائی کرنا, پریشر اپلائی کرنا کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر. یہ ایکچوئل میں ڈپریشن ہے. ٹھیک. فور ایگزامپل, یہ ایک سپرنگ ہے ہمارے پاس, جس طرح ہم فزکس کے فنومنا میں پڑھتے ہیں. فزکس ایکچولی ہے یہ فزکس کا فنومنا جو ہمارے مائنڈ کے اوپر اپلائی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ڈپریس ہوتے ہیں. یہ ایک سپرنگ ہے, اس کے نمبر 1 کا نام دیتے ہیں, یہ نمبر 2. ایک اور سپرنگ ہے. ٹھیک. یہ 2 سپرنگ ہیں. اس پہ ہم نے پریشر اپلائی کیا, اس پہ ہم نے سٹریس اپلائی کی, اس پہ بھی سٹریس اپلائی کی, دونوں پہ سٹریس اپلائی کی. ٹھیک. دونوں پہ سٹریس اپلائی کی. یہ والا سپرنگ کمپریس زیادہ ہوگا. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ. آخر تک ضرور دیکھنا آپ نے. یہ والا سپرنگ پریس زیادہ ہوگا بنسبت اس کی. وجہ کیا ہے آپ خود جان جائیں گے کہ there is something lacking in it. اس میں کسی چیز کی کوئی نہ کوئی کمی ہے. اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو اس میں نہیں ہے. کیا ہے ایسا؟ اس میں یہاں پہ کمی ہے. یہاں پہ یہ ایریا جو میں ڈاٹڈ شو کر رہا ہوں, یہ کمی ہے. اس میں نہیں ہے, جس کی وجہ سے زیادہ ڈپریس ہو رہا ہے. اس میں کمی ہے لیکن کم ہے کمی. یہ کمی ہے. انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. جب بھی ہمارے اوپر چیلنجز کا, جب بھی ہمارے اوپر لائف کے ایشوز کا, چیلنجز کا, لائف ایشوز کا, اسٹڈی برڈن کا برڈن ہو جائے, اسٹڈی کا برڈن ہو جائے, یا لائف پارٹنر کا, یا کچھ مینٹل ایشوز کا, سٹریس, چیلنجز, لائف کے ایشوز, اسٹڈی برڈن, یا لائف پارٹنر کا ایشو ہو سکتا ہے, یا مینٹل ایشوز آپ کے جو ہیں. جب ان ساری چیزوں کا پریشر آپ پہ اپلائی کیا, یہ سپرنگ امیجن یور سیلف, یہ سپرنگ آپ ہیں. جب آپ پہ اپلائی ہوتا ہے یہ سارا پریشر, یہ ساری چیزوں کا پریشر آپ پہ اپلائی ہوتا ہے, دین یو آر ڈپریسڈ. آپ ڈپریس ہوتے ہیں. اور جب یہ ساری چیزوں کا پریشر ایک اور شخص پہ اپلائی ہوتا ہے جو اسپرچولی, جو مینٹلی سٹرونگ ہے, جس کے اندر یہ خلا موجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اندر خلا موجود نہ ہو. نو ون از 100% پرفیکٹ کوئی نہیں ہے. خلا کسی نے, ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے, لیکن یہ کم ہے اس کے اندر. وہ بندہ جو اسپرچولی, مینٹلی گرو اپ ہے پورا, مینٹلی اسپرچولی گرو اپ ہے پورا, سیٹسفائڈ ہے مینٹلی اسٹیبلی, وہ کمپریس کم ہوگا بنسبت اس کے. کیوں؟ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے, کم ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ. جو اس کے پاس کمی ہے, کچھ نہ کچھ کم ہے. یہاں پہ خلا زیادہ ہے, اس کے پاس خلا کم ہے, مطلب کوئی چیز پور ہوئی ہے. یہاں پہ یہ چیزیں پور ہوئی ہیں, یہ مطمئن ہے, کچھ نہ کچھ اس میں مکمل ہے, جس کی وجہ یہ کمپریس کم ہو رہا ہے. اسی طرح سیم دس
فینومینا. جب یہ آپ ہیں, جب آپ پہ چیلنجز کا, لائف کے ایشوز کا, اسٹڈی برڈن کا, لائف پارٹنر کا, مینٹل ایشوز کوئی ہو سکتے ہیں. امیجن یور سیلف کہ آپ کو کیا ایشو ہے. جب وہ آپ پہ اپلائی ہوئی, آپ ڈپریس ہوں گے, آپ ڈپریس ہوں گے. ٹھیک جناب, آپ ڈپریس کیوں ہوئے؟ انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ. آپ ڈپریس کیوں ہوئے؟ ڈونٹ ایکسکیوز یور سیلف. آپ یہ نہ کہیں گے میں ڈپریس ہوا فلاں کی وجہ سے, میں ٹینشن میں آیا فلاں کی وجہ سے, میرے لائف میں ایشوز آئے فلاں کی وجہ سے. نہیں, نہ یو کانٹ سولو یور پرابلمس. آپ اپنے مسائل کو حل نہیں نکال سکتے تب تک جب تک آپ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ ڈپریس آپ تب ہوئے, کچھ نہ کچھ تو کمی آپ کے اندر بھی جناب تھی, مانیے اس بات کو, کچھ نہ کچھ تو کمی آپ کے اندر بھی تھی, اس لیے تو آپ ڈپریس ہو رہے ہیں. لائف پارٹنر کا دونوں کا ایشو ہوا, علیحدگی ہوئی نعوذ باللہ, تو اس میں یہ نہ کہیے کہ فلانے کا دونوں اس کا قصور تھا میرا قصور نہیں تھا. نہیں, قصور کہنے کہ آپ کا بھی ہوگا, کیونکہ آپ اگر ڈپریشن میں گئے ہیں, ڈپریس ہو رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں تو قصور آپ کا بھی ہے. اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں. واٹ ایور نیکسٹ پرسن ڈو یور سیلف, وہ ایٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اپنے حصے کا شمع تو جلائیں نا. یہ کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے جی؟ یہ چیزیں سمجھ آ گئی. یہ ساری چیزیں ہیں جی پریشر جو آپ کے اوپر ایڈ ہوتی ہیں سم ہو لائف میں ہمیں ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے یہ چیزوں کو. جس طرح میں نے وہ گرے زون والی مثال دی تھی, یہ والا گرے زون, یہ والا گرے زون ہے جو یہ لائف ہے, یہ اپ لائن, یہ جو گرے زون ہے, یہ والا گرے زون, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں لائف میں. یہ لائف ہے جناب, زندگی ہے, کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک, اور یہاں پہ کمی کس چیز کی ہے آپ کے اندر, ہمارے اندر, جس کے وجہ ہم ڈپریشن میں گئے. یہ بندہ ڈپریشن میں کم جا رہا ہے بنسبت اس کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے, نمبر ایک, اس کے پاس نالج کم ہے. نالج کم ہے اس بندے کے پاس. یہ بندہ اسپریچولی کم سٹرونگ ہے. یہ بندہ نالج کم ہے اس کے پاس, اسپریچولی کم سٹرونگ ہے, اور کم سٹرونگ ہے مینٹلی. مینٹلی سٹرونگ کم کیسے ہے؟ یہ جذباتی زیادہ ہو جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ابزرو جلدی کرتا ہے. اس کو مینٹلی گرو اپ ہونے کی ضرورت ہے. اسپریچولی کم سٹرونگ کیسے ہے؟ یہ یہاں پہ سمجھاؤں گا میں ہوپ لیس میں, کہ اسپریچولی سٹرونگ نہ ہونے کا کتنا تعلق ہے ڈپریشن میں, اور نالج نہ ہونے کا کتنا بڑا کردار ہے ڈپریشن میں, ڈپریس ہونے میں. نالج مطلب تعلیم, doesn't take it as a دنیاوی تعلیم, نو, صرف یہ تعلیم نہیں بات کر رہا میں. نالج کی کمی, اسپریچولی کمی, مینٹلی اسٹیبلٹی کی کمی, تو جناب آپ ڈپریس ہوئے. جناب آپ مثال دیں گے, جناب برٹش ہے, ایک برٹش فور ایگزامپل, کوئی برٹش ہے, برٹش, وہ بھی ڈپریس ہوتا ہے لائف میں, بلکہ وہ تو سوسائڈ کرتا ہے. مسلمان سوسائڈ نہیں کرتا, حرام ہے الحمدللہ. برٹش سوسائڈ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس کے پاس تو نالج بھی موجود ہے, میں بھی وہ مینٹلی بھی سٹرونگ ہو, اس کے پاس نالج بھی ملے, وہ اسپریچولی سٹرونگ نہیں ہے. ان تین فیکٹر میں کوئی نہ کوئی فیکٹر تو ایسا ہوگا اس کے اندر جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں گیا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں, آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ ڈپریشن والے زون میں جائیں. ڈپریشن والے زون میں جانا بڑی بات نہیں ہے, ہوپ لیس والا میں ایکسپلین بعد میں کرنا, اس میں جائیں, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. ڈپریس ہو جائیں لائف میں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ ریکور ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ٹینشن لے لیں, انگزائٹی لے لیں, کوئی ڈزنٹ میٹر, یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. یہ اصل میں ایک چیز کی بہتر چیزیں ہیں, یہ ایک قسم کی بہتر چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ جناب اس چیزوں کی آپ میں کمی ہے, اس چیزوں کی کمی ہے آپ کے اندر. You should prove yourself, you should improve yourself these mistakes. یہ وہ چیزیں ہیں, نالج آپ کے پاس کم ہے, اسپریچولی آپ کم سٹرونگ ہیں, مینٹلی آپ کم سٹرونگ ہیں. پتہ چلا جب آپ لائف میں ڈپریس ہوئے, then you realize your weakness. اللہ اسی لیے انسان کو گرے زون میں رکھتا ہے کہ اس کو اپنے بندے سے محبت نہیں ہوتی. نو 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 نو, غلط سمجھ رہے ہیں. اللہ اپنے بندے کو گرے زون میں اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اس کو شارپ کر دے, اتنا گرائنڈ کر دے کہ وہ نیکسٹ کسی لیول پہ جائے, اور وہاں سے گر کے جب نیچے زمین پہ گرے اس کو چوٹ نہ لگے, پھر وہ اتنا گرائنڈ ہو جائے. انڈرسٹینڈ اٹ, کہ وہ اسپریچولی مینٹلی اتنا اسٹیبل ہو جائے, نالج اتنا آ جائے کہ اس کے بعد ڈپریشن کی پھر گنجائش نہ رہے, کم ڈپریشن ہو جائے.
کسی لیول پہ جا کے گھبرائے نہ پھر وہ انسان. اس لیے ڈپریشن ٹینشن انگزائٹی ضروری ہے. انڈرسٹینڈ اٹ. کوئی متنازع نہ کھڑا کر دیجیے, کوئی متنازع نہ کھڑا کر دیجیے گا کہ آپ نے کیا بات کر دی. ڈپریشن ٹینشن انگزائٹی وہ ضروری ہے جس سینس میں بات کر رہا ہوں, وہ ضروری ہے. ٹینشن انگزائٹی از ویری نیسیسری فار لائف. آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ کے اندر کمیاں کیا کیا ہیں, وہ ضروری ہے. ہوپ لیس ضروری نہیں ہے, ہوپ لیس نہیں ہونی چاہیے لائف میں. جو ہوتی ہے جس کو نام ڈپریشن کا دیا گیا ہے, ڈپریشن ٹینشن انگزائٹی ورسز ہوپ لیس. ڈپریشن ٹینشن انگزائٹی ہوگی تو ہمیں اپنی کمیوں کا پتہ چلے گا, ہم ان کو امپروو کریں گے نیکسٹ ٹائم. وی ہیو ٹو امپروو دس تھنگ. لیکن ہوپ لیس کو نام دیا جاتا ہے جی ڈپریشن کا. میں ہوپ لیس والے ڈپریشن میں جانے کی بات نہیں کرتا, میں سمپل ڈپریشن ٹینشن انگزائٹی لائف میں جو ہوتے ہیں نارمل, وہ ضروری ہے, سمجھ لیجئے. ٹھیک, اس کی میں ایگزامپل آپ کو ایسے دینا چاہوں گا. فار ایگزامپل ہم بایولوجی میں جو اسٹوڈنٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں وہ ایک ٹرم جانتے ہوں گے. ایک ٹرم ہے جی پائریکسیا. ہم بایولوجی میں پڑھتے ہیں جی پائریکسیا. پائریکسیا کیا ہے؟ پائریکسیا مینز ٹیمپریچر ان فیور. جب آپ کو بخار ہوتا ہے, جب آپ کو بخار ہوا, اگر ٹیمپریچر ہائی نہ ہو, بیکٹیریا آپ کو کل کر دیں گے, آپ کے سیل کو. انرلی internally bacteria will kill your essential cells. Now you do not know what's happening inside you. آپ کو پتہ نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ پیریکسیا نہیں ہے, ٹیمپریچر نہیں ہوا فیور میں. جب بھی بخار ہوا تو ٹیمپریچر آپ کے باڈی کا 98 ڈگری سے ابو ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جناب اللہ نے قدرتی نظام رکھا, میرے بندے کے جسم کا ٹیمپریچر انکریز ہو. ٹیمپریچر انکریز ہوگا, الارمنگ سچویشن کریٹ ہوگی کہ 98% سے ٹیمپریچر اباؤ کر گیا, آپ اس کا علاج کریں گے. پیریکسیا از موسٹ امپورٹنٹ فار آور لائف. ڈپریشن از ویری موسٹ امپورٹنٹ. دیٹس وائی, کیونکہ جب ڈپریس ہوئے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ نالج کی اسپرچولی مینٹلی پرابلم ہے. مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے, اسپرچولی اسٹرانگ نہیں ہے, نالج کی کمی ہے. وی ہیو ٹو امپروو دس ایریا, وی ہیو ٹو ورک آن دس ایریا, تب آپ لائف میں اچھا پروسیڈ کر پائیں گے. ٹھیک, دوسرے نمبر پہ چلتے ہیں جی ٹینشن اور انگزائٹی. دیز آر کوریلیٹڈ ود ایچ ادر. انگزائٹی ورسز ٹینشن, دیز آر ناٹ ویری فاسٹ تھنگ. یہ کوئی الگ سی چیزیں نہیں ہیں. ٹینشن اور انگزائٹی بڑی ضروری چیز ہے. یہ تو ویسے بھی ضروری ہے نارمل سینس میں. نارمل مین جو لائف کو پروسیڈ کرنے کے لیے ہو. فور ایگزامپل آپ نے صبح جانا ہے جاب پہ 7 بجے 7 AM پہ. اگر آپ کو یہ ٹائم کی لیمٹ نہ بتائی جائے کہ آپ نے 7 بجے آفس پہنچنا ہے, دین یو کانٹ بی آن ٹائم. تو کبھی بھی آپ 7 بجے سے پہلے یا آن 7 بجے نہیں پہنچ سکیں گے. جب آپ کو پتہ چل جائے آپ کے بچے کو کہ 8 بجے سے پہلے اسکول کا گیٹ بند ہو جاتا ہے, آپ اندر نہیں جا سکتے, وہ ڈیم شور کے ساتھ, یا اگر 8 بجے کا ٹائم ہے تو 7:45 پہ تو اندر ان ہو گئی ہو, وہ 10 منٹ 5 منٹ پہلے چلا جائے گا. اس کے پاس ایک ڈیڈ لائن کلیئر ہے کہ میرے پاس ٹینشن انگزائٹی ایک ٹینشن ہے, کہ ٹینس ہے مائنڈ کو, مائنڈ کے پٹھوں کو, مائنڈ کے مسلز کو, جو اسے جگائے رکھتی ہے کہ بھائی 7 بجے اسکول جانا ہے, یو ہیو ٹو بی آن ٹائم, ورنہ نہیں پہنچ پاؤ گے. یہ ٹینس, یہ پکڑ, یہ تھوڑا سا کھچاؤ ضروری ہے آگے پہنچنے کے لیے, کچھ بننے کے لیے, کچھ پڑھنے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے, ٹائم پہ پہنچنے کے لیے. اگر یہ ٹینس کھچاؤ انگزائٹی نہیں ہوگی, کبھی بھی 7 بجے نہیں پہنچ سکے گا انسان, 8 بجے نوکری پہ نہیں جا سکے گا. تو وہ یوز لیس ہو جائے گا, وہ ریسٹ لیس ہو جائے گا, مائنڈ رسٹ ہو جائے گا, اس کا زنگ لگ جائے گا دماغ کو. ٹھیک, ٹینس گھوڑا ہے نا, کبھی دیکھا ہوگا چلاتے, ادھر کو ادھر کو ادھر کو ادھر کو, کیسے اس کو جتنا ٹینس کریں گے پروسیڈ ان 2x ٹائم, اس کو جتنا آپ کمپریس کرنے کی کوشش کریں, جتنا آپ اپنی پیچھے کی طرف کھینچیں اس کو, وہ آگے کی جانا مزید بڑھتا ہے. اسی طرح اپنے ذہن کے پٹھوں کو تھوڑے سے کھچاؤ کی ضرورت ہوتی ہے. اتنا کھچاؤ نہ ہو, اتنی ٹینشن انگزائٹی نہ ہو کہ وہ ہوپلیس والے زون میں چلی جائے, وہ مایوسی اور نا امیدی کے زون میں چلی جائے. انڈرسٹینڈ, ٹینشن انگزائٹی ضروری ہے, اتنی نہ ہو کہ وہ ہوپلیس اور مایوسی اور نا امیدی کے زون میں چلی جائے. ٹینس مائنڈ کو رکھنا آگے پروسیڈ کرنے کے لیے از اے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. رائٹ ناؤ وی پروسیڈ آن ہوپلیس.
مایوسی نا امیدی. مایوسی نا امیدی وہ زون ہے جس میں ہم ڈپریشن کو، ٹینشن کو، انزائٹی کی ساری حدیں توڑتے ہوئے اس زون میں آ گرتے ہیں، جو کہ ہر بندہ کر لیتا ہے. لیکن جو ایک سچا مومن ہے، مسلمان ہے، جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کبھی اس زون میں نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ بس ریزن بیہائنڈ اٹ، کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو ورنہ تم کفر کر جاؤ گے. اور مومن کبھی کفر نہیں کرتا. مومن کبھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ میں کافر مروں. مومن یہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ وہ کافر مرے. لہٰذا ہوپلس، مایوسی، نا امیدی کا تو ہمارے پاس چارہ ہی نہیں ہے. قرآن پاک نے تو پہلے کہہ دیا کہ مایوسی، نا امیدی، ہوپلس کفر ہے. اے میرے مالک، اے میرے اللہ، میں تھک چکا ہوں، میں گر چکا ہوں. اور پھر قرآن کریم فرماتا ہے، جواب آتا ہے کہ اے میرے بندے کیا ہوا؟ تیرا رب نہیں ہے؟ میں بھی حاضر ہوں. تیرا رب جل جلال ہے، زندہ ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ رب فرما ہے. مسلمان زون میں نہیں آئے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر بچہ، چھوٹا بڑا، ایک ٹرینڈ چل گیا کہ وہ ڈپریشن میں ہے، وہ انگزائٹی میں ہے، وہ ٹینشن میں ہے. یہ ہوپلیس والا زون ہے نا، وہ کلیم اٹ دس ہوپلیس زون ایز اے ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی. ہاں ہوپلیس، مایوسی، نا امیدی والا زون ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمان نہیں ہیں، جو سوسائڈ کر لیتے ہیں. چیلنجز آپ کو لائف میں آئے، یہ چیلنجز، یہ لائف ایشوز، یہ اسٹڈی برڈن، یہ لائف پارٹنر کے ایشو، مینٹل ایشو، کوئی ایشو ہو سکتا ہے. آپ کو سم اور ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ کو کیا ایشو ہے. اٹ مین آپ اتنے ویک ہو گئے کہ آپ ان کو فیس نہیں کر سکتے. آپ اتنے ویک ہو گئے کہ آپ ان سے ڈر کے مارے اس ساری تینوں چیزوں سے نکل کر اس زون میں جا رہے ہیں ختم ہونے کے لیے، ہمیشہ کے لیے، سوسائڈل اٹیمپٹ کی طرف، ہوپلیس کی طرف، مایوسی کی طرف، کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں پروسیڈ بیکورڈ کر جاؤں اس نارمل لائف کی طرف، نا امیدی سے نکل کے اپنی نارمل لائف کی طرف آ جاؤں. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس حد تک کمزور ہو گئے کہ آپ نے یہ تینوں زون کراس کر کے ڈینجرس والے زون میں چلے گئے. نو، مسلمان تو ایسا نہیں کرتا. مسلمان کبھی نہیں ایسا کرتا. یاد رکھیے گا، آپ کے پاس چیلنجز آئے ہیں، آپ کے پاس لائف کے ایشوز آئے ہیں، آپ کے پاس کوئی مسائل آئے ہیں زندگی میں، محترم کھڑے ہو جائیے، اٹھ کھڑے ہوئیے اور کم آن ہیڈ کیجیے ان ایشوز کو، ان پرابلم کو فیس کیجیے. ان کو ایکچوئل میں مائنڈ کو ریلیکس کر کے دیکھیے کہ اس کا ایشو کیا ہو سکتا ہے. اور لڑائی نہ کیجیے، انسانی دماغ کمزور ہے، اس کے ساتھ جھگڑیں گے لائک سٹرینز، داغوں کی طرح لے لیں. اس داغوں کو جتنا مکس اپ کریں گے، مکس اپ ہوتے چلے جائیں گے. آرام آرام سے اپنے مائنڈ کے جو ایشوز ہیں، جو کچھ اختلافات ہیں ذہن میں، ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کیجیے. اپنے سے بڑے کسی سینئر سے رجوع کیجیے. انشاءاللہ یہ مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. آپ نے اس ہوپلیس والے زون میں نہیں جانا. اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ کہ آپ ڈپریس ہیں، ٹینشن میں ہیں، چیلنجز بڑے ہیں، تو آپ نے نالج لینا ہے. نالج کوئی بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر میں اپنے روحانیت کی بات کرتا ہوں. انگریز بھی، نالج تو انگریز کے پاس بڑا ہے، ٹھیک، وہ مینٹلی اسٹرانگ بھی ہے، لیکن خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس یہ نالج، یہ اسپرچول نالج نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے کہ اس زون میں نہیں جانا، جو یہ کہتا ہے کہ ہوپلیس نہیں ہونا، جو یہ کہتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، جو یہ کہتا ہے کہ نا امید نہیں ہونا، وہ علم اس برٹش کے پاس کم ہے، یہ نہیں ہے. انڈرسٹینڈ اٹ. اب دیکھتے ہیں میڈیکل ٹرم میں کہ میڈیکل ٹرم میں ڈپریس کیوں ہوتا ہے انسان، ٹینشن کیوں ہوتی ہے. جو میڈیکل اعتبار سے ہم یہ دیکھیں کہ ڈپریس، ٹینشن، انگزائٹی وغیرہ جو حد سے تجاوز کر جائے یا مایوسی اور نا امیدی والے زون کی طرف لے جائے، اس میں زیادہ کردار ہمارے سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا کا، سوشل میڈیا اصل میں ایک اچھا ٹول ہے اگر اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے. کوئی بندہ کچھ پروڈکٹیو کر رہا ہے سوشل میڈیا سے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی والے زون کو کراس کرنے کے بعد مایوس ہو جائے گا. وی کین سے دس، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کو ایک اچھا پلیٹ فارم کے لیے استعمال کر رہا ہے. اس کے بہت زیادہ دروازے کھلے ہیں آگے، کسی بھی زون میں استعمال کر سکتا ہے. اور جو اس کو ٹائم ویسٹ کے لیے لیتا ہے، ٹائم ویسٹیج، موسٹ چانسز ہی ول ہوپلیس ان لائف. سب کانشیس مائنڈ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، آپ کو فکر بھی ہے، لیکن آپ کے ایکشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائم کی امپورٹنس نہیں ہے.
जितना भी बंदा नखट्टू हो, कामचोर हो, वक्त ज़ाया करा हो, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को उसने कहीं ना कहीं तो चल रहा होता है कि जनाब मैंने ये टाइम ज़ाया कर दिया, टाइम वेस्ट हो गया। ये चीज़ें क्या करती हैं, सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। गुनाहों वाला रास्ता है, इंक्रीज़ करते जाएंगे। क्या होगा, एक तो आपके अंदर की जो है नफ्स, ज़मीर मर जाएगा, उसके बाद एक लत लग जाएगी आपको, टाइम वेस्ट होता है, गुनाह होता है, डोपामिन हार्मोन होता है माइंड में, सेरोटोनिन हार्मोन होता है, इनके लेवल हो जाएंगे इंक्रीज और डिक्रीज। आप बैलेंस हो गया ये, तो आप ज़्यादा चांसेस हैं कि मेडिकल टर्म में आप डिप्रेस हों, ज़्यादा डिप्रेस हों, आपको ज़्यादा एंग्जाइटी आए और एट द एंड आप होपलेस हो जाएं लाइफ से किसी भी तरह। सोशल मीडिया मैं नहीं कहता बुरा टूल है, अच्छा टूल है, बहुत सारे वेज हैं इसके, बहुत सारे रास्ते हैं। जो टाइम वेस्टेज वाला रास्ता है ना, यूज़लेस, इसका कोई फ़ायदा ही जिसमें ना हो, टाइम वेस्ट करी जाए, वीडियो देखी जाए, बहुत सारे हो सकते हैं। जो ज़िंदगी में ये सारी गलतियाँ, कोताहियाँ सब हो मुझसे भी हुई हैं, आपसे भी होती हुई होंगी। मेरे उस्ताद मोहतरम मोहसन साहब उर्दू के मेरे टीचर थे मैट्रिक में, मुझे फरमाया करते थे, पुत्र उस्मान, मैं कहा जी सर, कभी भी लाइफ में घबराना नहीं। मैंने कहा कब, जब तुम गलती लाइफ में कोई कर जाओ, क्योंकि गलतियाँ तो बेटे सिखाने के लिए होती हैं। और उन्होंने ये भी फरमाया था कि जो गलती लाइफ में तुमसे एक बार हो जाए ना, सोचना उस गलती पे और उसको ऑब्जर्व कर लेना कि ये गलती मुझसे हुई है, नेक्स्ट लाइफ में मैं ये गलती नहीं करूँगा। अगर दोबारा गलती वही होती है जो तुमने पहले की, फिर तुम काबिल माफ़ी नहीं हो। ये मेरे उस्ताद मोहतरम ने बड़ी प्यारी लाइन फरमाई। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ होगा। अगर आप भी इस लाइफ चेंजिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं कि अपने आप को ग्रोम करें, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी बातें एक्सप्लेन की है, हम उनको मिल के इंशाल्लाह उनका सोल्यूशन देखेंगे। हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू मेक इट हैपन, वो चीज़ें कैसे लाइफ में बेहतर हो सकती हैं, कैसे उनका हल है, सारी चीज़ें हम ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करके हमारी यूट्यूब फैमिली, यानी कि ये चैनल आपका ही है, मैंने तो एक मेरे पास है जो मैं डील करूँगा, हेड यानी कि मैं हूँगा, सब्सक्राइबर सारे आप होंगे, चैनल एक्चुअली आपका ही है, मैं तो सिर्फ हेड कर रहा हूँ। तो हम सारे मिल करके इन सारे इश्यूज़ का हल निकालेंगे और ख़ुद को प्रोडक्टिव बनाएंगे जितना बना सके, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। मैं अकेला इधर खड़ा हूँ, अपने अल्लाह पाक ने जो इस्तात दी है, जो हौसला हिम्मत दी है, उससे कोशिश करूँगा कि इस पाकिस्तान को ग्रो अप करने में, इस मुल्क का, इस कौम का डिप्रेशन दूर करने में, जो परेशानियाँ मुझे रही हैं वो किसी दूसरे को फेस ना करनी पड़े, उससे किसी दूसरे का फ़ायदा हो जाए, ग्रूम करने की कोशिश करूँगा। हर एक बंदा अपने हिस्से का दिया जलाता जाए, बहुत लंबा रास्ता, बहुत लंबी कारवां बनता चला जाएगा। एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान विल ग्रो अप, आई एम डैम श्योर, इंशाल्लाह पाकिस्तान विल ग्रो अप। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैर।